بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ انہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقرأ علینا القرآن فإذا مر بالسجدة کبر وسجد وسجدنا معه۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم پر قرآن پڑھتے، جب سجدے کی آیت پر گزرتے تو تکبیر کہتے اور سجدہ کرتے، ہم آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ نماز سے باہر کا بیان، خارج نماز کا بیان ہو رہا ہے۔ یعنی خارج نماز جب سرکار قرآن شریف پڑھتے اور دوران قرآن شریف کی قرات سجدہ کی آیت آتی تو حضور تکبیر کہتے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت قاری اور سامع دونوں پر واجب ہے، قرات کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی، کہ یہ کہتے ہیں کہ حضور تکبیر کہتے اور سجدہ کرتے، ہم بھی حضور کے ساتھ سجدہ کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ قاری پر، قاری بولتے قرات کرنے والے کو، قاری پر اور سامع پر، یعنی قرات کرنے والے پر اور سننے والے پر، دونوں پر کیا ہے؟ سجدہ واجب ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا۔ اور اس سجدہ میں صرف ایک تکبیر کہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ سجدہ کرے، ایک تکبیر کہے، اور اس میں ہاتھ اٹھانا یا سجدے کے بعد سلام پھیرنا اس سب کی ضرورت نہیں۔ سجدے میں کہ مطلب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے، یا پھر سجدہ جب کر لیا تو اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، ایسا نہیں۔ نہ تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سلام پھیرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں مستحب یہ ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے سجدہ میں جائیں، یعنی کھڑے ہوتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے وہ سجدے میں جائیں، یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ میں اگر چلا گیا تب بھی سجدہ اس کا ہو گیا۔ مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے سجدہ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور پھر ویسے ہی کھڑا ہو، سجدہ کرنے کے بعد پھر ویسے ہی کیا ہو جائے؟ کھڑا ہو جائے۔ تو تکبیر ایک وہی جانے والا، ٹھیک۔ اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی طرح کی روایت ہے کہ جو ہم نے طریقہ بتایا کہ کھڑے ہوتے ہوئے جائے تکبیر کہتے ہوئے اور پھر کیا ہو جائے؟ کھڑا ہو جائے۔ تو یہ قیام کیا ہے؟ مستحب ہے، فرض نہیں۔ پہلے بھی بتایا گیا کہ سجدہ تلاوت کا جو قیام ہے وہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اچھا، اس سجدے میں یہ کھڑا قیام کا استحباب اس لیے ہے کہ کئی مقام پہ ایسا آیا ہے، قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ وہ لوگ سجدے میں گر پڑتے، فخروا سجدا۔ تو یہ گر پڑنا جو ہے کامل طور پر کھڑے ہونے کی صورت میں ہوتا ہے۔ گر پڑنے کا لفظ آیا قرآن شریف میں تو اس سے اشارہ ملتا ہے، قرآن شریف کی آیت سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ قیام مستحب ہے، کیونکہ گرنا کا لفظ استعمال کیا قرآن میں، فخروا سجدا، تو وہ لوگ سجدے میں گر پڑتے۔ تو کامل طور پر گرنا کیسے ہوتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے گرنا کمال نہیں، وہ کامل گرنا نہیں۔ کھڑا ہو کوئی شخص وہ گرے تو یہ کامل گرنا ہے۔ تو اشارے قرآنی ملتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہاں قرآنی اشارات ملتے ہیں۔ چلیے، وعنہ انہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرأ عام الفتح سجدۃ فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد على الارض حتى ان الراكب ليسجد على يده۔ انہی سے روایت، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فتح مکہ کے سال آیت سجدہ پڑھی، سب لوگوں نے سجدہ کیا، ان میں سوار اور زمین پر سجدہ کرنے والے، حتیٰ کہ سوار اپنے ہاتھ پر سجدہ کرتا تھا۔ یہ واقعہ جو ہے
فتح مکہ کے سال آیت سجدہ پڑھی اور حضور نے کیا کیا؟ سجدہ کیا. سب لوگوں نے سجدہ کیا. یہ سب لوگوں نے سجدہ کیا، یعنی جتنے لوگ تھے وہاں پر مکہ شریف میں سارے لوگوں نے کیا کیا؟ یہ قرآن سجدے کا جو بیان شروع ہوا تھا تو سب سے پہلی حدیث میں سورہ نجم کے تعلق سے بات آئی تھی کہ نجم پڑھی، حضور نے سجدہ کیا، مشرکین نے بھی سجدہ کیا، سب بات آئی تھی. لوگوں نے سجدہ کیا، جنات نے سجدہ کیا. تو وہ واقعہ یہ الگ الگ ہے کیونکہ باضابطہ اس میں مشرکین کا کیا تھا؟ تذکرہ تھا کہ ان لوگوں نے سجدہ کیا، اور کیا وجہ تھی وہ ہم سب نے وہاں پر ہم نے بیان کر دی، کیا کیا ان کے سجدہ کرنے کی وجہ تھی. یہ واقعہ جو ہوا عام الفتح یعنی فتح مکہ کا سال، جس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو فتح فرمایا سرکار کے ذریعے. تو جس سال مکہ فتح ہوا وہ سال تو غلبہ والا سال، سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے مکہ کے سارے حضرات. تو اب وہاں سے کفر ختم، یعنی شرک وہاں پہ پورا ختم ہو گیا نا. ایک ایک بت کو نکال کر کے پھینک دیا گیا تھا وہاں سے. کہاں سے؟ خانہ کعبہ سے. خانہ کعبہ سے پاک کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے اللہ کے گھر کو. تو وہاں پر کوئی مشرک نہیں تھا، اس لیے یہاں پر سیدھے آیا ہے کہ سب لوگوں نے سجدہ کیا کیونکہ وہاں پر کوئی مشرک نہیں تھا. اور وہاں پہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے بھی سجدہ کیا. جب پہلی حدیث سورہ نجم والی، تو سورہ نجم والا واقعہ اور یہ واقعہ دونوں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. اس حدیث سے ایک اہم بات جو سامنے آئی، اب مسئلہ معلوم ہوا کہ سوار یعنی کسی جانور پر کوئی، عام طور پہ پہلے سواری جانور پر ہوتی تھی، ابھی تو خیر باضابطہ آپ سواری پر سوار ہو رہے تو ساری چیزیں سہولتیں رہتی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ سوار سجدہ تلاوت جو ہے سوار اپنے ہاتھ پر بھی کر سکتا ہے. کہ عین حدیث شریف میں کہ ان میں سوار اور زمین پر رہنے سب لوگوں نے سجدہ کیا، یہاں تک کہ سوار اپنے ہاتھ پر سجدہ کرتا تھا. جانور پر بیٹھا ہوا ہے، اب وہ جو سجدہ میں جو پیشانی لگے گی تو وہ کیا کر لیتے تھے؟ ہاتھ رکھ لیتے تھے اور ہاتھ پر اپنی پیشانی رکھتے تھے. تو معلوم ہوا کہ جانور پر سوار وہ کس پر سجدہ کرے گا؟ ہاتھ پر سجدہ کر سکتا ہے. یہ بھی درست ہے. اس سے معلوم ہوا اترنا ضروری نہیں کہ اب جانور سے اتر جاؤ اب پھر سجدہ کرو. اگر چاہے تو اسی پر بیٹھے بیٹھے سجدہ کر سکتا ہے. کس پر کرے؟ ہاتھ پر کرے. چلیے ماشاء اللہ. یہی ہمارے امام الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہی قول کہ جانور پر سواری ہو رہی ہے اترنا ضروری نہیں ہے. کیونکہ اس زمانے میں قافلہ بھی چلتا رہتا تھا نا بھائی. اب آپ کے اتر جانے کا مطلب قافلہ کافی آگے بھاگ گیا. تو ساری چیزیں اسلام الحمدللہ ہر ایک چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے چلتا ہے. آپ کی بھی حفاظت فرماتا ہے. اس لیے مسئلہ ہم نے بتایا تھا کہ اگر آپ ٹرین سے اتر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور ابھی ایک ہی رکعت پڑھا تھا کہ سیٹی دے دی، سب لوگ مفتی اعظم نہیں ہیں کہ ٹرین رک جائے گی، یہ سب لوگ بڑے بزرگ نہیں ہیں کہ ٹرین رک جائے گی. جی اتنا نہ ایمان مضبوط ہے اور نہ بار بار کرامت کا ظہور ہوتا ہے. تو مسئلہ ظاہر سے بات ہے اسلام سب کی حفاظت فرماتا ہے، سب کے لیے مسئلہ ہے. تو کیا فرمایا گیا تھا کہ ایک طرف سلام پھیر دے اور ٹرین پکڑ لے. اگر ٹرین چھوٹ رہی ہے تو اس کا ذمہ دار وہی ہے. معاذ اللہ رب العالمین نماز کو نہیں بنا سکتا ہے یا خدا کو نہیں بنا سکتا، کیونکہ خدا نے ہی، اس کے رسول نے ہی، اور ان دونوں کی روشنی میں علماء کرام نے ہی بیان کر دیا کہ مسئلہ یہ ہے. اب اس کے باوجود اگر وہ کرتا رہے کہ ہم تو سجدہ کر رہے ہیں یا ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں ہماری ٹرین چھوٹ گئی تو اس کا ذمہ دار خود ہوگا. مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے. تو ساری سہولتیں الحمدللہ رب العالمین اسلام میں بولیے موجود ہیں. وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول الى المدینہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت کے بعد طوال مفصل کی قرات کے دوران سجدہ نہیں کیا. طوال مفصل سورہ حجرات سے لے کر کے بالکل لاسٹ تک طوال مفصل کہلاتا ہے. طوال مفصل بڑی بڑی سوریں ہیں جو فجر میں پڑھی جاتی ہیں. کیا اس کو کیا کہلاتی ہیں؟ طوال مفصل. تو طوال مفصل میں جو ہے حالانکہ 3 سجدے ہیں،
26 شروع ہو جائے 26 میں ہے اور وہاں 30 تک پہنچا ہوا، تو ظاہر ہے 26 میں تو نہیں ہے، 27 سورہ نجم میں سجدہ ہے، اور پھر 30واں پارے میں 2 سجدے ہیں، پیچھے بھی حدیث شریف میں سورہ انشقاق اور سورہ اقرا، آپ دیکھ بھی رہے اپنے قرآن شریف میں، اور آپ نے حدیث شریف بھی سنا ہے نا۔ تو اس میں یہ آیا کہ حضور نے طوال مفصل کی قرات کے دوران سجدہ نہیں کیا، کب؟ ہجرت کے بعد، ہجرت کے بعد طوال مفصل میں سجدہ نہیں کیا۔ اس سے جو ہے اس حدیث سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں جو کہتے ہیں قرآن میں 11 ہی سجدہ ہے۔ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ سجدے کے سلسلے میں اختلافات ہیں، بعض 15 سجدے کہتے ہیں، پھر 14 میں بھی سورہ حج میں 2 سجدے مانتے ہیں، کل سے بعد میں چھڑا تھا۔ تو آج ایک بات اور، 11 سجدے بعد علماء نے لکھا، اور اسی حدیث سے استدلال کیا کہ اس میں طوال مفصل میں سرکار نے سجدہ نہیں کیا ہے، تو طوال مفصل کا اگر ہٹا دیا جائے تو کتنے بچتے ہیں؟ 14 میں 3 جب گھٹائیے تو ظاہر ہے 11۔ لیکن حق یہ ہے کہ اس میں بھی سجدے ہیں۔ یہ حدیث شریف ضعیف ہے کہ اس میں راوی ابو قدامہ نام کے بصری راوی ہیں جو کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، اور ان راوی کے ضعیف کی وجہ سے یہ حدیث شریف ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہے۔ تو مذہب قوی وہی ہے جو جمہور کا مذہب ہے، جمہور علماء کا مذہب کیا؟ کہ قرآن میں 14 سجدے ہیں۔ اچھا، پھر ان سے زیادہ کبھی پیچھے گزری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ باضابطہ اس میں یہ ہے کہ حضور نے سورہ انشقت پڑھا اور اقرا پڑھا، اور دونوں میں اور نجم کے بارے میں تو پڑھوے کیا آپ نے سجدہ کیا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ سرکار نے سجدہ کیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ جو ہیں ہجرت کے بعد 7 ہجری میں یہ ایمان لائے۔ اس حدیث نے بتایا کہ ہجرت کے بعد حضور مفصل میں سجدہ نہیں کیا، جبکہ ابو ہریرہ خود ہجرت کے بعد ایمان لا رہے ہیں اور وہی روایت کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب ایمان لا رہے ہیں؟ ہجرت کے بعد 7 ہجری میں ایمان لا رہے ہیں، اور یہ واقعہ خود کہا جا رہا ہے کہ ہجرت کے بعد سجدہ نہیں کیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث زیادہ قوی ہے کہ خود ہجرت کے بعد ہی ایمان لانے والے شخص ہیں، اور وہ عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، تو اس لیے ان کی حدیث زیادہ قوی ہے۔ اور ابھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی حدیث گزری کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال سورہ نجم پڑھی اور سب نے سجدہ کیا۔ ابھی جو گزرا سب نہ گزرا ایک دم ٹھیک اوپر، تو بھی سورہ نجمی ہے لیکن وہ واقعہ الگ تھا، یہ واقعہ الگ ہے۔ تو باضابطہ ابن عمر کی حدیث گزری کہ حضور نے کیا کیا، اور سورہ نجم کس میں ہے؟ طوال مفصل میں ہے، طوال مفصل میں، اس لیے وہ حدیث شریف ضعیف ہے۔ ایک اور دم علمی قاعدہ دیکھیے، علمی قاعدہ، حالانکہ ذہن کو انشاءاللہ رہیے تو اچھا بھی لگے گا، یہ خالص درسگاہی بات ہے لیکن ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مثبت اور ایک ہوتی ہے نافی۔ نافی کے معنی آتے ہیں نفی کرنے والا، اس کا مطلب کہ یہ چیز وہ یہ بتائے کہ یہ چیز نہیں ہوئی یا نہیں کیا، وہ کہلائے گی کیا؟ نافی۔ وہ حدیث شریف جس میں اس طرح کی بات ہو کہ حضور نے نہیں کیا، حضور نے نہیں پڑھا، وہ نہیں گئے، نہیں والا معاملہ ہو تو وہ کہلائے گی کیا؟ نافی، حکم کو کی نفی کرنے والی ہے۔ اور مثبت، حضور نے ایسا کیا، یہ فرمایا، یہاں گئے، تو یہ کہلائے گی مثبت، یعنی ثابت کرنے والی۔ ٹھیک ہے، تو محدثین کا قاعدہ ہے کہ اگر مثبت اور منفی یعنی مثبت اور نافی میں تعارض ہو جائے، ایک حدیث، دونوں حدیث سامنے ہیں، ایک حدیث ہو وہ ہو جو کوئی چیز ثابت کر رہی ہو اور دوسری حدیث وہ ہو جو نفی کر رہی ہو، تو مثبت اور نافی میں جب تعارض ہو جائے تو ترجیح مثبت کو ہوتی ہے۔ یہ محدثین بہت قاعدے ہیں، بے شمار قاعدے میں سے ایک قاعدہ یہ ہے، یعنی علم حدیث کے پڑھنے اور سمجھنے کے بہت سے علماء نے قاعدے بھی بنائے ہیں، اصول بنائے ہیں کہ کب کہاں پہ کیا ہوگا۔ تو ایک اصول میں سے محدثین کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر مثبت روایت آ جائے، یعنی ایک روایت جو ثابت کر رہی ہو اور ایک روایت نفی کر رہی ہو، ان تعارض کے تحت ٹکراؤ ہو، تو مثبت اور منفی یعنی مثبت اور نافی میں ٹکراؤ ہو جائے، تعارض کہلاتا ہے۔ ٹکراؤ آپ کو سمجھانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، علمی زبان کو بولتے ہیں تعارض۔ تو مثبت اور نافی میں جب تعارض ہو جائے تو ترجیح کس کو ملتی ہے؟ ٹھیک ہے، اب آئیے،
وہ حدیث بھی آئی کہ حضور نے نجم میں سجدہ کیا، انشقت میں سجدہ کیا، اقرا میں سجدہ کیا، تو یہ کہلائے، یہ کون سی حدیث کہلائے گی؟ مثبت۔ ابھی وہ آئی کہ حضور نے طوال مفصل میں جب سے ہجرت کیا، ہجرت کے بعد طوال مفصل میں سجدہ نہیں کیا، یہ کیا کہلائے گی؟ نافی۔ تو گویا کہ نافی ہے، ایک مثبت ہے، ایک حکم کی نفی کر رہی ہے اور ایک حکم کا اس بات کر رہا ہے۔ تو مثبت اور نافی میں جب تعارض ہو جائے تو کس کو ترجیح ہوتی ہے؟ تو ترجیح کس کو ملے گی؟ یعنی سجدہ کرنے والی حدیث کہ نجم میں بھی سجدہ کیا جائے گا اور سورہ انشقت اور سورہ اقرا میں بھی سجدہ کیا جائے، جیسے قرآن میں آپ کے سجدے لکھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ چلیے ایک علمی قاعدہ آپ نے سماعت کیا۔